بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی اے ساقی حاضر خدمت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ آج 28 مئی 2021 کا دن ہے اور آج سے 23 سال قبل 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اپنا دفاع ناقابل تسخیر بناتے ہوئے بھارتی ایٹمی دھماکوں کے جواب میں چاقی بلوچستان میں یکے بعد دیگرے 6 ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ تو بانی نیوکلیئر پروگرام جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی زیر قیادت کام کرنے والے جملہ سائنسدانوں کو، افواج پاکستان کو اور سیاسی قیادت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے کسی بھی بیرونی پریشر کو خاطر میں لاتے ہوئے عوام کی امنگوں کے مطابق یہ غیر معمولی فیصلہ کیا۔ چونکہ اس وقت جو برطانیہ کے پرائم منسٹر تھے ٹونی بلیئر اور جو امریکہ کے صدر تھے بل کلنٹن اور جو جاپان کے پرائم منسٹر تھے موتو، ان کا پریشر تھا اور وہ مالی معاونت بھی کرنے جا رہے تھے اور مالی امداد کی انہوں نے پیشکش کی تھی کہ پاکستان یہ ایٹمی دھماکے نہ کرے۔ تو پاکستان نے، افواج پاکستان نے اس پریشر کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایٹمی دھماکے کیے۔ تو ناظرین، اس کا میں تھوڑا سا تاریخی پس منظر آپ کو بتاتا ہوں کہ 1965 کی بات ہے کہ جب رات کی تاریکی میں بھارتی فوج نے پاکستان پر حملہ کر دیا، مغربی پاکستان کی مشرقی سرحد پر اور مختلف جگہوں پر اپنے محاذ کھول دیے، اور بھارتی فوج نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم صبح کا ناشتہ جم خانہ لاہور میں کریں گے، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ مسلمان کی عظیم فوج، پاکستان جو مسلمانوں کی ایک عظیم فوج ہے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے مالا مال فوج ہے، وہ کسی بھی چیلنج، کم وقت میں چیلنج سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر ریٹیلیٹ کرتی ہے۔ تو بہرحال پاکستان نے اس کے دانت کھٹے کے منہ توڑ جواب دیا۔ 1000 مربع کلومیٹر پر قبضہ کر لیا کھیم کرن کے علاقہ اور مختلف۔ تو بہرحال ان کی اطرافی ویڈیوز بھی ہیں جنرل گگن دیپ بخشی کی، جی ڈی بخشی کی، تو بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو اس کے بعد وقت کی ضرورت پیش آئی، ایک تشویشناک خبر تھی کہ پاکستان پہ جب جس کا جی چاہے وہ چڑھ دوڑے، پاکستان کی سالمیت کو خطرہ تھا۔ تو اس وقت جنرل ایوب خان تھے اور جو وزیر خارجہ تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ تو اس کے بعد ان سربراہان مملکت نے سر جوڑے کہ پاکستان کو نیوکلیئر پروگرام کا قیام عمل میں لانا چاہیے، ایٹمی ملک، ایٹم بم بنانا چاہیے، اپنا دفاع جو ہے اس کو ناقابل تسخیر بنانا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو سرگرم عمل ہوئے ذوالفقار علی بھٹو۔ پھر اس کے بعد 16 دسمبر 1971 کو وہ دن دیکھنا پڑا، ایک سیاہ اور تاریک دن تھا جو پاکستان کے لیے، جب پاکستان فال آف ڈھاکہ ہوا، سقوط ڈھاکہ ہوا، پاکستان دو لخت ہوا، ہمارا جو بایاں بازو تھا مشرقی پاکستان وہ ہم سے جدا ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ تو اس کے بعد پھر پاکستان کی سالمیت کو بہت زیادہ خطرہ تھا، تو اس حوالے سے پھر ایک ضرورت پیش آئی۔ تو بالآخر ذوالفقار علی بھٹو کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ملاقات ہو گئی۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ میں ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، آپ مجھے جو ہے وہ میری معاونت کریں تو میں آپ کو ایٹم بم بنا کے دے سکتا ہوں۔ تو اس حوالے سے پھر جو ایٹمی توانائی کمیشن تھا اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کے پہلے جو سربراہ بنے وہ ذوالفقار علی بھٹو بنے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو فرانس سے ری پروسیسنگ یونٹ کو خرید کر ان کے ساتھ جو شرائط و ضوابط طے کیے، تو اس کے بعد اس پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے پاکستان کے پاس رقم نہیں تھی، چونکہ پاکستان 2 لخت ہو چکا تھا، بہت زیادہ چیلنجز تھے۔ تو اس حوالے سے پھر جو اس کو جو پلانٹ کو چلانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے، تب وہ وزیر اعظم بن چکے تھے، تو انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے، پھر سعودی عرب، لبنان، متحدہ عرب امارات، قطر اور مختلف ممالک نے پاکستان کی سپورٹ کی۔ تو بہرحال اس کے قلیل عرصہ کے بعد 12-14 سال کی ایک تگ و دو کے بعد پاکستان ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس کی جو مختلف ویڈیوز ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے 18 20 گھنٹے ہم نے کام کیا اور بالآخر ہم ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو پھر جب جنرل ضیاء الحق کا دور آیا تو اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جنرل ضیاء الحق کو بتایا کہ ہم ایٹم بم بنا چکے ہیں اور آپ ہمیں ٹائم دیں تو ہم آپ کے 7 منٹ کے جو کم عرصہ ہے اس میں ہم 7 دن کے جو ہے اس عرصہ میں ہم اس کا جو ہے آپ دھماکے کر سکتے ہیں۔ تو جنرل ضیاء الحق نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اپنے گلے لگایا اور ان کی پیشانی سے بوسہ لیا، جیسے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان خود بتاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب امریکن ایجنسی یا برٹش کو اور جو مختلف ممالک تھے ان کو جب پتہ چلا کہ پاکستان ایٹمی ملک بن چکا ہے، تو انہوں نے پاکستان پر مختلف پابندیاں لگانی شروع کر دی۔ تو یہ ایک الگ کہانی ہے 1990 میں جیسے لگائی گئی۔ تو پھر اس کے بعد 1998 میں 11 مئی 1998 کا دن آتا ہے کہ جب اٹل بہاری واجپئی تھے اور بہت ہی جارحانہ انداز انہوں نے اپنایا تھا، اور ایل کے اڈوانی تھے امور کشمیر کے جو وزیر تھے انڈیا کے بھارتی،
انہوں نے اپنا ریاستی جبر جو ہے وہ کشمیریوں پر روا رکھا ہوا تھا، اور ریاستی جو جبر تھا، ظلم و بربریت تھی نہتے کشمیریوں پر، اور ان کے جو مختلف کیمپس تھے، جو جہادی کیمپس تھے یا جو ان کے وہاں پہ جو ان کی آزادی کے جو کیمپس تھے، ان پہ انہوں نے بمباری کی، ان پہ اٹیک کیا. تو بہرحال ان پر بہت زیادہ جو حملے کیے گئے اور ان پہ ظلم و ستم کا بازار کرم گیا، اندھناک اور بھیانک کھیل رچایا گیا. تو اس کے بعد پھر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو 11 مئی 1998 کو بھارت نے پوکھران کے علاقے میں 3 ایٹمی دھماکے کر دیے، پھر اور جارحانہ انداز اپنا دیا. تو اب پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا اپنی سالمیت کو خطرے سے نکالنے کے لیے. پھر اس کے 2 دن بعد پھر 13 مئی کو، ابھی وہ جو ہے دھول بیٹھی نہیں تھی، تو اس کے بعد 2 دن کے وقفے کے بعد 13 مئی 1998 کو بھارت نے پھر 2 ایٹمی دھماکے کر دیے. تو پھر پاکستان نے 15-16 کے قلیل عرصہ، یعنی 2 ہفتوں کا جو چیلنج تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے، تو اس نے اس کو عبور کیا. پھر پاکستان نے 28 مئی 1998 کو 3:16 پر بٹن دبایا ڈاکٹر AQ خان نے، اور جو بم نصب کیے ہوئے تھے چاکی کے پہاڑوں میں، اور وہ یکے بعد دیگرے جب پھٹے، تو اس کے بعد جو پہاڑوں کا رنگ سرخ ہوا، اور اس کے بعد وہ ایک جو دھواں، اور وہ آپ ساری ویڈیوز آپ مختلف دیکھتے رہے ہیں اور سارا منظر آپ نے دیکھا ہے. تو اس غیر معمولی کام کو، جنہوں نے 23 سال قبل اس پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا تھا، پاکستان اس وقت 28 مئی 1998 کو پہلا اسلامی ایٹمی ملک، نیوکلیئر اسٹیٹ، اور دنیا کا 7واں ایٹمی ملک بن چکا تھا. تو پاکستان کو ابتدائی طور پہ بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا، جو ہے مختلف پابندیاں لگائیں گی، لیکن چونکہ پاکستانی عوام ایک غیرت مند قوم ہے، انقلابی خوددار قوم ہے، تو انہوں نے یہ چیز برداشت کر لی، لیکن خطے میں بھارت کی بالادستی کو قبول نہیں کیا. اب جب کہ بہت زیادہ ٹینشن رہی، سیز فائر بھی ہوتا ہے LOC پہ، تو بہت زیادہ ٹینشن بھی ہوتی ہے، لیکن بھارت چونکہ اس کے چند دنوں کے بعد، چند ماہ کے بعد جو ہے کارگل کی جنگ سٹارٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے اعلان لاہور ہوا، اٹل بہاری واجپئی لاہور میں آ گئے، لاہور میں آئے، یہ ایٹمی دھماکوں کے بعد لاہور میں آئے. پھر لاہور سے جب واپس گئے تو پھر اس کے بعد کارگل جنگ شروع ہوئی، تو وہ ایک الگ کہانی ہے. تو بہرحال اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کا دور آیا، اور جناب میاں نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا. تو اس کے بعد یہ پابندیاں رہیں، اور اس کے بعد پاکستان نے ان پابندیوں کے باوجود بھی اپنا جو ہے وہ نظام چلایا، اور اپنی جو معاشیات کو ٹھیک کیا، وہ جیسے بھی ٹھیک ہوئی. بہرحال وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. تو بہرحال یہ جو آج کا جو میرا یہ ویڈیو کلپ ہے، اس کو انفارمیٹیو بھی ہے نئی نسل کے لیے، اور یہ میں ضروری اس لیے سمجھتا تھا کہ میں ان سب کو جو سائنسدان تھے، جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زیر قیادت میں جنہوں نے کام کیا، اور افواج پاکستان جنہوں نے یہ غیر معمولی کام کیا، ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا تھا. اس شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ لا الہ الا اللہ کے پرستار کھڑے ہیں، لا الہ الا اللہ کے پرستار کھڑے ہیں، ہر پل ہر آن تیار کھڑے ہیں، لمبی تان کے سو جاؤ عزیزو، سرحدوں پہ جانثار کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد، ڈاکٹر عبدالقدیر خان زندہ باد، اور جملہ معاونین سائنسدان زندہ باد، پاکستانی عوام زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال زندہ باد.